موضوع درس احوال السعداء سورۃ الطور تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أمرهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ان کی اولاد جو ان کے تابع تھی، ہم نے ان کی اولاد کو بھی والدین کے ساتھ ملا دیا اور ان کے اعمال سے ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے عمل کے اندر رہن ہوتا ہے، جتنے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق بدلہ ہوگا، کسی دوسرے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ قیامت والے دن جب اہل جنت جنت میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے سوال کریں گے فرشتوں کے ذریعے سے کہ مولا ہمارے بچے، ہمارے اولاد، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارا وہ میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرشتے ان کو بتلائیں گے بھی تمہاری اولاد جو ہے ایمان والی ہے، جنت میں ہے، لیکن ان کا اور تمہارے مرتبے کا فرق ہے، تمہارے درجات بلند ہیں اور ان کے درجات کم ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی جنت عطا فرمائی ہے لیکن تمہارے درجات میں تو نہیں ہے وہ۔
تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ مولا یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے دنیا میں جو بھی عمل کیا ہے، لیکن ہماری نیت تو یہ بھی ہوتی تھی نا کہ ہماری اولاد کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے حکم دیں گے کہ بھئی ان کی اولاد کا درجہ بھی اونچا کر دو اور والدین کے ساتھ ملا دو۔ اور اب اللہ پاک نے آگے ایک وضاحت کی ہے جو سمجھیں کہ وما التناہم من اعمالہم من شیء، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ان کے والدین کے اعمال کو کم کر کے نیچے کر دیں، نہیں، ہم ان کے اعمال میں سے بھی کچھ کمی نہیں کریں گے اور نیچے والوں کو بھی اونچا کر دیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کا درجہ جو ہے وہ والدین سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اب بھی دنیا میں یعنی یہ حقائق ہیں، واقعات ہیں، کتنے لوگ ہیں ماں باپ جاہل تھا، اولاد عالم بن گئی، کتنے لوگ ہیں کہ ماں باپ بالکل ایک نیچ کام کرنے والے تھے لیکن اولاد کو اللہ نے عالم بنا دیا۔ ہمارے پاس ایک وہ بزرگ ہوتے تھے، خطیب، بڑے خطیب تھے، میں نے تقریر نہیں سنی ان کی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑی آواز دی تھی، اور یعنی وہ لوگ ان کی تقریر کے اتنے دیوانے ہوتے تھے کہ وہ ایک شعر پڑھ کے کھڑا ہو جاتے تھے کہ بھئی اس مدرسے کے لیے اس زمانے میں مجھے 5000 روپے چاہیے، 5000 دو گے تو اگلا شعر سناؤں گا ورنہ نہیں سناؤں گا۔ تو 10 منٹ میں وہ 5000 جمع ہو جاتے، یعنی اتنا زبان میں اللہ نے اثر دیا تھا۔ وہ خود فرماتے تھے کہ بابا یہ دیکھو میں میراثی ہوں، میرے باپ دادا ڈھول بجایا کرتے تھے، ابھی تک بھی ہمارے گھر میں ڈھول رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے مجھے عالم بنا دیا۔ یعنی وہ خود بیچارے کہتے تھے، کوئی شرم کی بات نہیں۔ اللہ جسے اونچا کر دے۔ حضرت مولانا محمد شریف صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، جن کی ساری زندگی ختم نبوت میں گزر گئی، بڑے متقی، بڑے عظیم عالم خطیب، اب ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں۔ تو وہ تقریر میں خود فرماتے تھے کہ بھئی میں تو کسائی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اعتبار نہ ہو تو مجھ سے کسی جانور کی کسی ہڈی کے بارے میں پوچھ لو۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مجھے اونچا کر دیا ہے اور سید پیچھے کھڑے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ لیں، اگر والدین اونچے ہوں گے تو اولاد کو بھی اونچا کر دیا جائے گا، اگر اولاد اونچی ہوگی تو والدین کو بھی اللہ وہاں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو جب جنت میں داخل ہونے کے بعد بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، بڑا بڑا مقام ملے گا، اس کو بڑی آسانیاں، بڑی رحمتیں پہنچیں گی، تو وہ عرض کرے گا مولا میرے عمل تو ایسے نہیں تھے جس کے بدلے میں مجھے یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے باقی تیرے عمل ایسے نہیں تھے، لیکن تیری اولاد تیرے لیے پیچھے رات دن دعائیں کر رہی ہے، تیری اولاد کو تم نے عالم بنایا تھا، اب مدرسوں میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور رات دن دعائیں کر رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم نے تیرے اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے تجھے اونچا کر دیا۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالی اولاد کی وجہ سے صلاح عطا فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ کے قرآن میں واقعہ موجود ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچے کو مار دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا تو حضرت خضر نے بدلا اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، کہ ان کے والدین جو ہیں وہ ایمان والے تھے، ان کو بچانے کے لیے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔
تو قاعدہ یاد رکھیں، اگر والدین اونچے درجے میں ہیں، اولاد نیچے میں ہے تو اونچی ہو جائے گی، اگر اولاد اونچے درجے میں ہے والدین نیچے ہیں تو ان کو بھی اللہ اونچا کر دیں گے۔ لیکن آگے قرآن میں ایک آیت ہے جس کو سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین۔ یاد رکھو رہین کا کیا معنی؟ رہین رہن سے ہے، جیسے ہم کسی سے قرض لیتے ہیں کہ جی ہمیں 1,00,000 قرضہ دے دیں اور یہ ہمارے زیور جو ہے رہن رکھ لیں، اس کو رہن رکھتے ہیں اور وہ پیسے رہن میں، وہ زیور رہن رہے گا۔ جب ہم پیسے دے دیں گے تو اپنا رہن چھڑا دیں گے، اور اگر ہم نہیں دے سکیں گے تو اب اس کو حق ہوگا وہ مرتہنہ چیز کو بیچنے کے بعد اپنے پیسے وصول کرے، اگر زیادہ ہوں تو مالک کو واپس کر دے، اور اگر کم ہوں تو پھر باقی کا مطالبہ کرے، اس کو کہتے ہیں رہن۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے عمل میں رہین ہوگا، تو کیا ماننا؟ کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اشارہ کر دیا کہ میری رحمت دیکھو، نیکیاں کم ہوں تو میں اونچا کر دیتا ہوں، لیکن میں یہ کبھی نہیں کروں گا کہ کسی دوسرے کے گناہ اس پہ رکھ دوں، یہ کبھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہوتا ہے نا جی کہ آدمی، بڑے لوگ جو ہیں نا آج کل آپ جانتے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے یہ جو سارے دار ہیں نا، یہ جاگیردار، کارخانے دار، سرمایہ دار، پتہ ہے دار کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی کو، یعنی سارے قابل دار ہیں۔ یہ تو خوش ہوتے ہیں نا کہ کوئی بڑا لفظ ہے، اصل لفظ پھانسی ہے۔ تو بہرحال یہ جو بڑے بڑے تمہارے دار ہیں نا، دار آئیے دوروں سے، یہ اگر گاڑی چلا رہے ہوں 2-4 بندے مار ڈالیں، ان کو کوئی پرواہ تو نہیں ہوتی نا، ان کے نزدیک تو بندے کیڑے مکوڑے ہیں، اور حادثہ ہو جائے تو فوراً صاحب اتر کے پیچھے آ جائے گا اور ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ جائے گا، اور پولیس والے کو ٹھیک ہے جی ڈرائیور سے غلطی ہوگی، یہ چلان بھیج دو، کل ہم اس کی بیل کرا لیں گے بس۔ تو فوراً ڈرائیور اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ بھی مجھے تو یہ چھڑوا لے گا، اگر خود یہ بڑا پھنس جائے تو اس کو کون چھڑوائے گا؟ ڈرائیور تو نہیں چھڑوا سکتا نا۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گناہ اٹھا لے یا کوئی بیٹا اپنے باپ کے گناہ اٹھا لے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم کسی کے گناہ کسی کے ذمے نہیں لگائیں گے۔ فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر اخرى، یہ نہیں کریں گے کہ باپ کافر ہے تو سزا بیٹے کو ملے، یا بیٹا کافر ہے تو سزا باپ کو ملے۔ اب بیٹا دیکھیں حضرت اکرمہ ہے، صحابی جلیل ہے، بطل من ابطال الاسلام ہے، اور باپ ابھی جہل ہے، لیکن باپ کے کفر کا نقصان حضرت اکرمہ کو نہیں ہوگا، اور حضرت اکرمہ کے ایمان کا فائدہ بھی ابو جہل کو نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ایمان اور کفر کی دیوار ہے جس میں کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے جب کافر قیامت میں مانگیں گے کہ افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اب چیخیں گے جہنمی کے جنت والوں مہربانی کرو، ہمیں بھی کوئی پانی دے دو، ہمیں بھی کوئی بچا کھچا کھانا دے دو۔ تو اب مومن کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتیں مشرک اور کافر پہ حرام کر دی ہیں، ان کو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہیں اعمال اونچے نیچے سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ گناہ کسی کے ذمے لگ جائیں گے، اللہ گناہ کسی کے ذمے نہیں لگائیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔
اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم جنتیوں کو امددناہم اور زیادہ دیں گے، لحمن گوشت دیں گے جو وہ چاہیں گے، فاکہہ دیں گے پھل دیں گے جو وہ چاہیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فاکہہ کا ذکر مقدم کر دیا ہے اور لحم کا ذکر جو ہے مؤخر کر دیا ہے۔ اس لیے بعض اطباء کہتے ہیں کہ پھل کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کھانے سے پہلے کھائے، استعمال کرے اور اس کے آدھا پونا گھنٹے کے بعد کھانا کھائے، ورنہ کھانے کے بعد پھل کھانا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی حکمت ہے، قرآن میں اللہ نے فاکہہ کا ذکر پہلے کیا ہے اور گوشت کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ مقدم مؤخر ذکر کریں اس میں لازم اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یاد ایسے نہیں کہ بس آگے کر دیا یا پیچھے کر دیا، نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے نا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، مرد چور ہو یا عورت چور ہو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو اللہ نے مرد کا ذکر پہلے کیا ہے، عورت کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ وَالسَّارِقُ مرد سارق، وَالسَّارِقَةُ عورت چور۔ لیکن دوسری آیت میں دیکھیں فرمایا والزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اب غور کرو، قرآن میں چوری میں مرد کو مقدم کیا ہے، زنا کے مسئلے میں اللہ نے عورت کو مقدم کیا ہے۔ اس سے اشارہ ملا کہ چوری کرنے میں زیادہ مردوں کا کام ہوتا ہے، کیونکہ چوری میں بہادری چاہیے، طاقت چاہیے، جرت چاہیے۔ یہ اتنی عورتوں میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی کوئی پھولندی بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن وہ بہت قلیل ہوتی ہیں، اکثر جو ہے وہ مرد ہوتی ہیں۔ اور فرمایا والزانیۃ والزانی، اور زنا میں سب سے پہلا سبب بننے والی عورت ہوتی ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو زنا ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر۔ تو زنا میں ڈالنے والی عورت ہے کہ فیشن کر کے، میک اپ کر کے، سنگار کر کے، اپنے بدن پہ ایسے جذباتی بھڑکیلے لباس پہن کے نکلتی ہے کہ انسان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھائی اس کو کیا مصیبت ہے؟ بھائی اس کو لکھ کے وہاں دے دیں کہ بھائی کیا جو دنیا میں خراب ہے وہ میرے لیے رکھا ہوا ہے۔ سپیکر خراب ہو تو میرے پاس بھیج دیتے ہیں، مائکروفون خراب ہو، کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے، کبھی ہل گیا رک گیا، کبھی چل پڑا۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا۔ میری طرف سے لکھ کر اپنا وہاں ادارے میں بھیج دیں کہ بھائی جب بھی سپیکر آتے ہیں یا ان کا مائکروفون خراب ہے یا ان کی سلک خراب ہے یا ان کا سنانے والا آلہ سماع خراب ہے، مہربانی کر کے کوئی اچھا سیٹ مقرر کریں۔ تو اب جناب سمجھیں کہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا، یاد رکھو یہاں مطلق گوشت ہے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، لیکن دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت سے جو وہ چاہیں گے اللہ عطا یہاں مطلق گوشت ہے، وہاں پرندوں کا گوشت ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہ تنازع نہیں ہے بلکہ مرتبہ ہے، بعض کے لیے پرندوں کا گوشت ہے اور بعض کے لیے بکرے کا اور عام گوشت ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں یہ ڈشز تبدیل ہو رہی ہیں، کبھی گوشت آ رہا ہے، کبھی پرندوں کا گوشت آ رہا ہے، کبھی مچھلی آ رہی ہے، اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم،
اللہ فرماتے ہیں آپس میں جھپٹیں گے. کیا مانا؟ وہ شراب کے بھرے بھرے پیالے ان کے ہاتھ میں ہوں گے تو محبت میں مذاق میں چھینا جھپٹی کریں گے. وہ اس سے لینا چاہے گا، وہ اس سے چھیننا چاہے گا. لیکن فرمایا لا لغو، وہاں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی. وہ دنیا کا شراب نہیں ہے. لا لغو فیہا ولا تعصیم. اور وہ دنیا کی شراب میں جیسے بےہودگی ہوتی ہے اور دنیا کی شراب میں گناہ ہوتا ہے. آدمی شراب کے نشے میں آ کے پھر بکواس کرتا ہے، شراب کے نشے میں آ کے منہ سے گندی باتیں نکالتا ہے، شراب کے نشے میں آ کے پھر شباب پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور پھر حرام کاریوں میں پڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لانا وہ تو جنت کا شراب ہوگا جس میں کوئی لغو بھی نہیں ہوگا اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی، لیکن محبت میں چھینا جھپٹی ہوگی. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تعصیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون. اور اللہ فرماتے ہیں ان کے خدمت کے لیے غلام ہوں گے، نوجوان لڑکے ہوں گے اور ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے موتی کو صدف سے نکالو تو اس کی چمک دیکھنے والی ہوتی ہے، ایسے وہ لڑکے ہوں گے. ان کا چہرے روشن ہوں گے. اور اللہ نے جیسے حوریں پیدا کی ہیں اسی طرح یہ لڑکے بھی اللہ اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرمائیں گے. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ادنا اہل جنت جو ہوگا، جو سب سے نیچے درجے والا ہوگا، اس کے لیے بھی اللہ نے 1000 غلمان رکھے ہوں گے. اور ہر غلام ایک ایسے کام میں لگا ہوگا کہ دوسرے کے پاس وہ کام نہیں ہوگا. یعنی اتنے کام ہوں گے، کوئی بستر بچھانے پہ لگا ہے، کوئی مجلس سنوارنے پہ لگا ہے، کوئی باغ سجانے پہ لگا ہے، کوئی شراب بھرنے پہ لگا ہے، کوئی خیمے سجانے پہ لگا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے خادم ایسے خوبصورت ہوں گے کہ جیسے موتی ہوتے ہیں تو پھر مالک کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مالک کو تو ایسی شکل دیں گے جیسے تاروں میں چاند نرالا ہوتا ہے، وہ غلاموں میں بھی سردار نرالا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس کو نرالا حسن عطا فرما دیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اور جنت والے آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ کیسے اللہ نے کرم فرمایا ہے، کیسے اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیسے اللہ نے ہمیں جنتیں عطا فرمائی ہیں. کیونکہ ان میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، اس لیے اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. یہ سوال مانا کیا ہوگا؟ یعنی حال احوال پوچھیں گے. اعتراض نہیں، کسی پہ کوئی چبھتا ہوا سوال نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. اور اس کے بعد کہیں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین. اور کہیں گے کہ بھائی ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہ کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے. کیا مانا؟ یاد رکھو علماء کہتے ہیں آدمی اپنے گھر میں ہو، اپنی اولاد میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو تو نہیں ڈرتا. چھوڑو یار میری اولاد بیٹھی ہے، خاندان ہے، میری قوم ہے، برادر، کون مجھے چھیڑ سکتا ہے؟
وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم باوجود اپنے اہل میں ہوتے تھے لیکن اللہ کا ڈر ہر وقت ہمارے ساتھ تھا کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو پھر خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اپنے گھر میں رہنے کے باوجود، اپنے اہل و عیال کی طاقت کے باوجود بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا۔ یاد رکھیں، مشفقین مانا ڈرنے والے اور خائفین مانا بھی ڈرنے والے، لیکن دونوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ ایک آدمی سانپ سے بھی ڈرتا ہے، شیر سے بھی ڈرتا ہے، اپنے استاد سے بھی ڈرتا ہے، اپنے باپ سے بھی ڈرتا ہے، دونوں کا فرق ہے۔ وہاں اس کی دشمنی کا خوف ہوتا ہے اور یہاں دل میں احترام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی عظمت دل پہ چھائی ہوئی تھی، اللہ کی عظمت کے پیش نظر مشفقین تھے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تمام حشر والے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے فاشفع لنا عند ربک، آدم ہماری شفاعت کریں، انت ابو البشر، تو انسانیت کا باپ ہے، ہم تیری اولاد ہیں، تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو مسجود الملائکہ ہے، تو سب سے پہلے جنت میں ٹھہرایا گیا ہے، مہربانی کر کے ہماری شفاعت کر۔ لیکن آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، نفسی نفسی نفسی۔ آدم کہیں گے اے میرے بیٹو، آج اللہ کے جلال کا دن ہے، ایسا جلال پہلے کبھی نہیں آیا، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ میرے بارے میں کیا ہوگا، میں تو سفارش نہیں کر سکتا۔ فاتو نوحن، اب کیوں ڈر رہے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں ڈر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن ہم وہ درخت کھا بیٹھے، میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ نے پھر سوال کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یاد رکھیں، حالانکہ پیغمبر کو تو یقین ہوتا ہے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے مغفرت کر دی ہے، اللہ نے رحمت فرما دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دے دی ہے، پھر ڈرنے کا کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں یہ ڈر اس لیے ہوگا کہ اللہ کی عظمت دل کے اندر ہے، اس کی عظمت کے پیش نظر یہ خوف ہوگا، ورنہ ان کو یقین ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر چکے ہیں، اور ہر پیغمبر اور ایمان والا جو ہے جنت میں ہوگا۔ اس لیے مومن کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، وَوَقَانَا عَذَابَ السُّمُومِ، اور اللہ نے ہمیں اس لو والے عذاب سے، اس جلانے والی ہوا کے عذاب سے اللہ نے بچا دیا ہے، اللہ نے کرم فرما دیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرحیم، اور جنت والے کہیں گے ہم دنیا میں بھی صرف اسی کو پکارتے تھے، انا كنا ندعوه من قبل، ہم کسی غیر کو نہیں پکارتے تھے، ہم اللہ کو پکارتے تھے، اور آج بھی اس اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ انه هو البر، وہ احسان کرنے والا، وہ بھلائی کرنے والا، وہ رحمت کرنے والا ہے۔ انه هو البر الرحیم،
اس لیے حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت احد الا بفضلہ ولن يدخل النار احد الا بعدلہ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کے فضل سے، اور جہنم میں کوئی نہیں جائے گا مگر اللہ کے عدل سے جائے گا۔ اللہ انصاف فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ سے دعا کیا کریں، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے بس کام بن جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ عورتوں کا مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ میرا بھائی بات سمجھو، عورتوں کو جمعہ کے لیے گھر چھوڑ کے مسجد میں آنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے جمعہ کے لیے حاضر ہونا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں موجود ہے، عمرے پہ آئی ہے، احرام ہے، حرم میں ہے، 8 دن اس کو ملے ہیں، وہ بیچاری ہر نماز حرم میں پڑھی ہے تو جمعہ بھی پڑھے گی؟ یہ کیا مانا ہے کہ پھر جمعہ نہیں پڑھے گی؟ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے اور وہ حنفی مسلک پہ ہے تو عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی ہیں، بالکل کوئی بات نہیں، صفا مروہ دوڑ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک تو آپ جو ہے مہربانی کر کے آپ نے مجھے لکھا ہے مکی شاہ صاحب، میں شاہ نہیں ہوں، نہ میں سید ہوں، نہ قریشی ہوں، نہ ہاشمی ہوں، بلکہ ایک بدنام ترین قوم کا بد فرد ہوں، میں تو بلوچ آدمی ہوں، چور قوم کا بندہ ہوں، ہماری برادری تو ڈاکو چور ہوتی ہے۔ لیکن یہ بے شک بات ہے کہ وہ جدھر جاتے ہیں نا پھر کرتے وہ انتہا ہیں، یعنی اگر جرائم میں جائیں تو آپ دیکھیں 90% جیلیں جو ہیں وہ بلوچوں سے آباد ہیں، اور اگر آپ علماء میں دیکھیں تو پھر حضرت مولانا خیر محمد صاحب جیسے عالم بھی بلوچ پیدا ہوئے جنہوں نے عرب و عجم کو پڑھا دیا، اور پیروں میں دیکھیں تو حضرت شیخ خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ بھی بلوچ تھے، جہاں حضرت تھانوی اور حضرت مدنی اور حضرت لاہوری جا کے دعائیں کرواتے تھے۔ یہ قوم ہے نا، مارشل قومیں ہوتی ہیں، یہ قومیں جو ہیں نا جی، ایسے بلوچ ہیں، راجپوت ہیں، پھر آگے بلوچوں کی ال ہے، کوئی لغاری ہے، مزاری ہے، بگٹی ہے، مری ہے، ہزاروں قسم کی ان کی جتوئی ہیں، کھوسے ہیں، کرائی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو بہرحال لیکن یہ مارشل قومیں ہوتی ہیں، ان کی دوستی اور دشمنی کا ایک وزن ہوتا۔ اسی لیے حضور پاک نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد مسند خلافت میں جس کو چاہو بٹھاؤ لیکن ہو قریش میں سے۔ اس کی کیا وجہ تھی بھی انصار میں سے نہ ہو؟ کیوں؟ انصار تو بیچارے باغبان تھے، وہ تو کاشتکار تھے، وہ تو زمینیں بنانا جانتے تھے، کھیتیاں لگانا جانتے تھے، کھجوریں لگانا جانتے تھے، اور قریش کے تو نسل میں خون میں سرداری آ رہی تھی نا۔ محمد ابن عبداللہ ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ الى ولد عدنان تک سب ایک سے ایک سردار چلا رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، حضور بیٹے ہیں نا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، یہ ہاشم تیسری جگہ حضور کا دادا ہے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ ذبح کر کے دیگیں شوربے کی چڑھا کے روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کے سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتا تھا اس دور میں۔ اب خود اندازہ کرو کتنے بڑے سردار تھے، 100 اونٹ
ہم تو ماشاءاللہ اگر کوئی دم پڑ جائے یا ہم نے حج کران یا تمتع کی بکری دینی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ بندہ تلاش کریں جو 200 ریال میں بکری کر دے. وہ بابا مارکیٹ میں 400 کا ریٹ ہے، تمہیں 200 میں کیسے کر دے گا؟ یعنی صاف ظاہر ہے کہ وہ نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں ہم نے تو جان چھڑوانی ہے نا، ہم نے پیسے تو دے نہ کرے جی، قیامت میں خدا کو خود جواب دے گا. تمہیں خود پتا ہے کہ دینے میں تم خود بے ایمانی کر رہے ہو. جب ریٹ 400 کا یہ 200 میں کیسے کر دے گا؟ اس کے باپ کے جانور ہیں. وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ 400 200 بکری کے پیسے وصول کر کے اور حج کے موقع پہ 8-10 بکرے ذبح کر کے دعا کر لیتے ہیں اللہ باقی سب کے قبول فرما. اور مسئلہ لے لیتے ہیں کہ جی ہم نے ایک مولوی سے پوچھا تھا، اس نے کہا ایک بکری سب سے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ہم نے تو 10 کر دی ہے نا، اور باقی پیسے سارا سال ماشاءاللہ حرام کھا کے حرم میں تسبیح پڑھتے ہیں تاکہ اگلے سال پھر لوگوں کو دھوکہ دے سکے نا. انا للہ و انا الیہ. تو اس لیے ایک تو یاد رکھو، میں کوئی شاہ نہیں، کوئی سید نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی عالم نہیں، تمہارا ایک بھائی ہوں، ایک خادم ہوں. باقی یہ اللہ کی مرضی، اللہ جس سے چاہے مہربانی کر کے کام لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، کبھی کبھی اللہ کسی فاجر بد کردار سے بھی اپنے دین کا فائدہ کر لیتے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو میرا بھائی یاد رکھو کہ یہاں ہوٹلوں میں جو مرغی یا گوشت یا چیز یا بلائیں باہر کے ملکوں سے آتی ہیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں. وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں حلال کھلائیں گے بلا. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ دکان میں تجارت یعنی کام کیا تو میری بیوی مجھ پر 40 دفعہ طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی انشاءاللہ کام کرے گا تو. اب بیٹا ماں کو طلاق سے بچانے کے لیے اچھا جان چھوٹی نہ کرے کام باپ کے ساتھ. بہرحال حنفی مسلک میں طلاق ہو جائے گی، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے، وہ توڑ ڈالیں اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. پتہ نہیں ہمارے لوگ کتنے جاہل ہیں. جھگڑا تمہارا بیٹے کے ساتھ ہے، بیوی کا کیا گناہ ہے اس پہ طلاق آ جائے؟ یہ کیا جہالت ہے. انا للہ و انا. میں اگر اپنے بھائی سے بات کروں تو طلاق، بھائی میرے گھر میں آیا تو طلاق. یعنی کیا عذاب ہے؟ تم جانو بھائی جانے عورت کا کیا گناہ ہے کہ ہر وقت طلاق 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 تم نے بکواس لگا رکھا ہے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کو سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے، اور جب عورت کو طلاق ہوتی اللہ کا عرش ہل جاتا. تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے طلاق کو. کہتے ہیں جی کہ حدود حرم میں ایک درخت ہے، وہاں شہد کی مکھیوں نے چھتا بنایا ہوا ہے، اس کو نہ چھیڑو. دیکھو یعنی اندازہ کرو درخت بھی ڈھونڈ رہا ہے کوئی چیز ملے نہیں مکے کی، ہڑپ کرے. رہنے دو، خود بخود ختم ہو جائے گا. مکے کے کوئی درخت کو نہ چھیڑو. دوران سفر اگر ہم ٹرین میں نماز پڑھیں تو بالکل رخ قبلے کی طرف کرنا پڑے گا. معلومات کریں قبلہ کدھر ہے. اور آج کل تو مشکل ہی کوئی نہیں، آج کل تو گھڑیاں ہیں 1 منٹ میں قبلہ بتا دیتی ہے. آپ کھڑے ہو کے رخ قبلے کی طرف کریں، پھر ٹرین پھرتی رہے تو کوئی بات نہیں. مجھے خواب میں جو آپ کو خواب آتے ہیں اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں. کسی اور آدمی سے پوچھو. خواب وغیرہ کا مجھے پتہ نہیں لگتا تو کیا تعبیر دوں. حضور کی زندگی میں جب قبلے کا حکم آیا تھا تبدیل ہونے کا، حضور تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، حضور تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جب آیت اتری ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ کے بعد حضور نے نماز. وہ تو بعض صحابہ مسجد قبلتین میں نماز پڑھے، نماز کی حالت میں بدل گئے. کہتے جی کہ ایک
آدمی 50 سال عمر ہے وہ یہاں شادی کرنا چاہتا ہے تو سعودیہ میں شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مجھے آتا میں خود نہ کر لیتا؟ نہیں، اگر مجھے طریقے کا پتہ ہوتا تو 10 سال سے تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. تمہیں کوئی رستہ مل جائے مجھے بتانا، مجھے پتہ لگ گیا میں تمہیں بتاؤں گا. ابھی تک تو مجھے نہیں پتہ لگا. اللہ کے بندے جا کے کسی دفتر سے پوچھو، یہ بھی مولوی مکی صاحب نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ تمہیں راستے ڈھونڈ کے بتائیں. اگر ایک آدمی نے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی وہ ناجائز ہے، ایک ہاتھ میں پہنی. اگر قرآن و حدیث کے اوراق ہمیں مل جائیں، ان کو ادب کے ساتھ کسی دیوار کے نیچے دفن کر دیں یا کسی چیز میں ڈال کے سمندر میں ڈال دیں تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے، ادب محفوظ رہے. انسان کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ اللہ نے. تم نے بنایا تھا. اللہ نے کہا نا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. لیکن کیوں بنایا؟ جب اس نے انکار کیا. تو تمہیں بھی وہ شیطان تب بنائے گا جب تم اللہ کے حکم کا انکار کرو. آب زمزم سے وضو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. ہمارے بھائی نے خاندانی لڑائی میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بھائی حنفی مسلک میں تو کوئی حل ہے نہیں، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، وہ نہ کریں، کوئی جھگڑا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے نزدیک ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا ہے. وہ تو عورتیں نہیں تھیں. عورت اپنے خاوند کے کہنے پہ اپنی بھویں جو ہیں بال نکلوائے، بالکل ناجائز ہیں. خاوند تمہیں کہے کفر کرو تم کفر کرو گی. کل خاوند تمہیں کہے ٹیکسی چلو تو تم خاوند کا حکم مانو گی. یہ کیا بات ہے؟ جو اللہ رسول کے خلاف ہے اس میں خاوند کیا ہے؟ کہتے جی مدینہ شریف میں ایک وادی ہے جہاں گاڑی انجن کے بغیر چلتی ہے، جا کے تجربہ کرو. میں نے تو دیکھا نہیں، میں کیا بتاؤں. سنا میں نے بھی ہے. نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ملیں تو بالکل پڑھیں، بہت بڑی فضیلت ہے. اگر مجبوری ہو تو کوئی بات نہیں. مجھ کو ایک مہینے میں 2 بار ماہواری ہو جاتی ہے. 2 بار مہینے میں بیٹی ماہواری نہیں ہوتی، وہ بیماری ہے. تم اس طرح کیا کرو کہ 10 دن حیض کے نکال کے باقی اپنے آپ کو پاک سمجھو. ہم نے 14 سال پہلے حج کیا تھا، سب کام ہو گیا تھا، مجھے حیض آ گیا، طواف زیارت نہیں کیا تھا، پھر ہم چلے گئے تھے. تو حج ہی نہیں ہوتا جب تک طواف زیارت رہو. پہلے طواف زیارت کرو اور چھوڑنے کے بدلے میں ایک بدنہ یعنی ایک گائے یا ایک اونٹ ذبح کرو. حالت احرام میں شیمپو یا خوشبو سے ہاتھ دھونا ناجائز ہے. شیمپو لگا کے ہلکا نہ کرایا کریں، سادہ صابن. کہتے ہیں جی مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ ہر آدمی کی بیوی کو تو آپ اپنا شوہر ملے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی کنواری لڑکی ہے جو چاہے گی ملے گا. تمہارے لیے عورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، ان کے لیے مرد بھی ہو سکتے ہیں. مشکل کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے. ہر دور میں امیر کا ہونا تو لازمی ہوتا ہے، حتیٰ کہ سفر بھی کرو 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ.
اگر عمرہ کیا ہے اور بال کاٹنے، عورت ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، یاد نہیں رہے، اب کاٹ لے بس. دعا میں کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں، سیدھا اللہ سے مانگو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم. کہتے ہیں جی ہم نے عمرہ کر کے لٹ کٹوائی ہے. لٹ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. اگر مرد ہے تو سارے بال کٹیں ورنہ دم پڑ جائے گی. موبائل کے ذریعے جو فوٹو کھینچتے ہیں بالکل حرام ہے. عورت اگر اکیلے طواف کرے بالکل کر سکتی ہے. یہ ایرانہ سے عمرہ کریں یا مسجد عائشہ سے کوئی بات نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے. امام شافعی فرماتے ہیں جیرانہ سے افضل ہے کہ وہاں سے حضور نے خود کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ قولی حدیث ہے، حضور کا حکم ہے اور ساری شریعت تو قولی ہے. تو بہرحال جہاں سے بھی موقع ملے کریں. اگر طواف کے 3 چکر کی ہے، نماز کھڑی ہو، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کر دے. اگر حالت احرام میں کسی کا قطرہ مزی کا نکل آیا وضو کرے. مرد جو ہے سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا ہے، چاندی کی پہن سکتا ہے. اس میں وہ جو بھی پتھر استعمال کرے، عقیق کرے یا یاقوت کرے، جو بھی مرضی آئے کرے. اگر والد صاحب گم ہو گئے اور بعد میں ملے، آپ نے وہ احرام میں رہے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر حالت احرام میں غلطی سے ہم نے شیمپو سے ہاتھ دھو لیے ہیں تو بھائی افضل بس یہی ہے کہ 1-2 ریال خیرات کر دو، چونکہ فوراً تم نے دھو ڈالا ہے. لیکن کرنا نہیں چاہیے کبھی. جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے اس کے بعد شیمپو لگانا یا خوشبو والا صابن لگانا بالکل حرام. عمرہ ادا کیا ہے، بال نہیں کٹوائے تو گویا ابھی تک آپ احرام میں ہیں. احرام کا معنی چادریں نہیں ہوتا. احرام کا معنی یہ ہے کہ طواف کر کے صفا کر کے جب بال کٹاؤ گے تو احرام سے نکلو گے. ابھی تک آپ نے نہیں کٹائے، گویا آپ احرام میں جا رہے ہیں. اور جتنی غلطیاں کرتے جائیں گے اتنی دم پڑتی جائے گی. آپ فوراً کپڑے اتار کے احرام باندھ کے اپنے بال بھی کٹوائیں، اور کپڑے پہنے ہوئے اگر 24 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے گزر گئے ہیں تو 1 بکری دم بھی ادا کریں. مجھے بچپن سے پتہ نہیں آواز کا مسئلہ ہے، مجھے آپ سے تجوید سیکھنا ہے. میں تو خود تجوید پڑھا ہوا نہیں ہوں، تجھے کیا سکھاؤں گا. تجوید جو ہے نا، یاد رکھو علم ہے. تجوید 7 قراتیں ہیں. ہمارے ہاں جو مروج ہے قرات، وہ قرات جو ہے سیدنا عاصم بروایت حفص ہے، اور باقی 6 قراتیں جو ہیں وہ بھی برحق ہیں. قراتیں 7 ہیں. ان 7 میں سے جو بندہ جس قرات پہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے خود تجوید نہیں پڑھی ہے تو تجھے تجوید کیسے پڑھاؤں گا. تجوید پڑھانے کے لیے لازم ہے کہ آدمی کسی قاری کے پاس جائے جو فن قرات اور فن تجوید سے خود واقف ہو. میرے والد رحمت اللہ علیہ، اس وقت ان کی عمر میرے خیال میں 70 سال سے بھی زیادہ ہوگی، تو مدینہ منورہ میں آپ ہمیشہ 2 مہینے گزارتے تھے، رجب اور شعبان. یہ 2 مہینے درس نہیں دیتے تھے.
مدینہ پاک میں گزارتے تھے اور رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھ کے احرام باندھ کے پھر مکے آ جاتے تھے اور 10 مہینے جو ہیں وہ آپ مکے شریف میں گزارتے تھے اور رمضان کا عمرہ بھی ہو گیا اور میقات کا ہو گیا مدینہ پاک سے، اور 2 مہینے جو وہاں رہتے تھے ایک بہت بڑے قاری تھے، مجھے نام بھول گیا ان کا، ان کے بعد جا کے قرات پڑھنا سیکھتے تھے۔ اچھا جب وہ ان کو حرف ادائیگی سکھاتا نا کہ جی یہ ایاک نعبد ایاک نستعین، اب بڑھاپے کی زبان ہے وہ کیسے چڑھے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچے جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے جب والد صاحب صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے وہ بچے ہنستے تھے، لیکن والد صاحب پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کے استاد نے بہت بڑے قاری تھے، یہ جتنے تمہارے قراء ہیں نا، قاری عبد الرحیم صاحب، قاری رحیم بخش صاحب، قاری فتح محمد صاحب، قاری عبد المالک صاحب، قاری عبد الخالق صاحب، قاری عبد الوہاب مکی، یہ سب ان کے شاگرد ہیں، وہ اتنے بڑے استاد تھے۔ تو ایک دن کھڑے ہو کے آئے اور والد صاحب کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں مدینہ منورہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے دین کے سچے عالم ہیں۔ والد صاحب نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بڑھاپے میں بچے ہنس رہے ہیں تم پھر بھی پڑھنے آتے ہو، مانا یہ ہے کہ تمہیں قرآن کی صحت کا فکر ہے، اپنی عزت کا بھی فکر نہیں۔ تو اس لیے مجھے تو تجوید آتی نہیں ہے، کسی قاری سے رجوع کرو، لیکن تم لڑکی ہو کسی ایسے ویسے قاری کے ہاتھ بھی نہ چلے جانا۔ آج کل جو قاری ہیں نا ان کا بھی اعتبار کوئی نہیں۔ ہاں اللہ معاف کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو ہمارے ہیں نا آج کل 14ویں صدی، یہ میرے جیسے مولوی اور قاری اور پیر، یہ تو سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و سفاک لٹیرے دیکھے۔ یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا ہوا ہے، ان سے بچنا، کوئی بھائی ہو باپ ہو اس کو ساتھ بٹھا کے پڑھانا۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ پر ہو، نماز بندگی ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے، تو عاجزی کا معنی یہ ہے کہ ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو، آگے پیچھے کعبہ دیکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دل سے دعا کریں اللہ ہمارے اوپر اور عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما دے۔ آج ہر طرف دیکھیں، کہیں گرمی کا عذاب ہے، کہیں پانی نہ ہونے کا عذاب ہے، کہیں پانی کے طوفان کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف صورتوں میں عذاب ہیں، اللہ معافی عطا فرما۔ اللہم انا خلق من خلقک لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم یا اللہ انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللهم اسق عبادك وبدادك وبهائمك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين ناجحين راشدين فائزين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں رفع فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کو باعث خیر اور باعث رحمت رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ حضور پاک کی امت کے ہر بندے کو دین کا مبلغ بنا دے، دین کا سپاہی بنا دے، دین کا دائی بنا دے،
یا اللہ تمام مساجد مدارس دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو تیرے دین کو مٹانا چاہیں ان کو اپنی قدرت سے مٹا دے، یا اللہ جو تیرے قرآن کو مٹانا چاہیں ان کو اپنی قدرت سے مٹا دے، یا اللہ جو تیرے دین کے مساجد اور مدارس کو گرانا چاہے اپنی قدرت سے گرا دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما، یا اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔